اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد اول صفحہ نمبر 332 باب 239۔ وہ سبب جس کی بنا پر جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ، انہوں نے اپنے والد حماد بن عیسیٰ، معاویہ بن عمار، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ براء بن معرور انصاری مدینے میں تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب براء مرنے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ جب انہیں دفن کیا جائے تو ان کا رخ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا جائے، چنانچہ یہی سے پھر سنت جاری ہوگی اور اس کا حکم قرآن میں دیا گیا۔ 240 وہ سبب جس کی بنا پر میت کے وارثوں کو چاہیے کہ برادری میں اس کی موت کی اطلاع کر دیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن جعفر، احمد بن محمد، حسن بن محبوب، انہوں نے ابی اولاد اور ابی سنان دونوں سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ میت کے مرنے کی خبر اس کے بھائی بندوں میں کرا دیں تاکہ وہ سب اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور انہیں اس کا ثواب حاصل ہو اور میت کو مغفرت کی دعا حاصل ہو، اور وارثوں کو بھی اس کا اجر ملے کہ انہوں نے میت کے لیے مغفرت کی دعا حاصل کی۔ 241 وہ سبب جس کی بنا پر مستحب ہے کہ میت کو عمدہ اور نفیس کفن دیا جائے۔ نمبر 1 میرے والد نے فرمایا، بیان کیا ہم سے احمد بن ادریس، پھر محمد بن احمد، احمد بن محمد، اور ان سے ہمارے بعض اصحاب، ان سے یہ مرفوع روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مرنے والوں کو عمدہ اور نفیس کفن دو، یہ ان کے مرنے والوں کی زینت ہے۔ نمبر 2 اور انہی نے احمد بن ادریس، احمد بن محمد، علی بن حکم، یونس بن یعقوب، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھ سے وصیت فرمائی کہ اے جعفر، میری کفن کے لیے چادر بہت عمدہ اور نفیس لانا، اس لیے کہ مردے اپنے کفن پر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ 242 وہ سبب جس کی بنا پر میت کے لیے کافور کا وزن 13 درہم اور 1 درہم کا 1/3 یعنی 1/3 13 اور 1/3 درہم قرار پایا ہے۔ نمبر 1 میرے والد رحم اللہ اور پھر محمد بن حسن دونوں نے بیان کیا کہ ان سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، ابو اسحاق ابراہیم بن ہاشم، ابو سنان ابن سنان، انہوں نے اس روایت کو مرفوع کیا اور انہوں نے کہا کہ حنوط 13 درہم اور 1 درہم کا 1/3 درہم کافور سنت ہے۔ محمد بن احمد نے کہا کہ ان لوگوں نے روایت کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حنوط کے لیے کافور لے کر نازل ہوئے اس کا وزن 40 درہم تھا، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حضرت علی علیہ السلام کے لیے اور ایک حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ کے لیے۔ نمبر 243 وہ سبب جس کی بنا پر میت کے پاس جریدین یعنی 2 بیر کی شاخیں رکھی جاتی ہیں۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، حماد بن عیسیٰ، یعقوب بن یزید اور محمد بن عیسیٰ، پھر ان سے حریث، زرارہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر میت کے ساتھ جریدتین نہ رکھے جائیں تو اس کے متعلق آپ علیہ السلام کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ لکڑیاں گیلی رہیں گی عذاب اور حساب کو دور رکھیں گی، اور سارا عذاب تو ایک دن میں بلکہ ایک ساتھ میں اور اتنی دیر میں کہ میت قبر میں داخل ہو اور لوگ اس کو دفن کر کے واپس ہو جاتا ہے، اس لیے یہ جریدتین رکھے جاتے ہیں، پھر ان کے خشک ہونے کے بعد نہ عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا انشاءاللہ۔ 244 وہ سبب جس کی بنا پر نماز میت میں 5 تکبیریں قرار پائی ہیں۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، علی بن حکم، عثمان بن عبد الملک، ابی بکر حضرمی،
انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی بکر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میت کی کتنی نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں سے لی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 5 تکبیریں 5 نمازوں سے لی گئی ہیں، یعنی ہر نماز سے ایک تکبیر۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، پھر محمد بن حسن صفار، فضل بن عامر، موسیٰ بن قاسم، سلیمان بن جعفر، انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میت کے لیے ہر نماز کی ایک تکبیر قرار دی ہے۔ نمبر 3 خبر دی مجھ کو علی بن حاتم، پھر علی بن محمد، عباس بن محمد، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن ابی عمیر، محمد بن حاجر، انہوں نے اپنی ماں ام سلمہ سے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مکے کے لیے نکلی، میرے ساتھ ایک ایسی عورت ہو گیا جو فرقہ مرجنہ سے تعلق رکھتی تھی۔ جب ہم لوگ ربضہ پہنچے تو سب لوگوں نے احرام باندھا، اس عورت نے بھی احرام باندھا۔ میں نے اپنے احرام کو وادی عتیق تک مؤخر کیا اور وہاں پہنچ کر باندھا تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اے گروہ شیعہ، تم لوگ ہر چیز میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہو، سارے لوگ تو ربضہ سے احرام باندھے ہیں، تم نے وادی عتیق سے باندھا ہے، اسی طرح تم لوگ نماز میت میں بھی ہماری مخالفت کرتے ہو، سارے لوگ تو اس میں 4 تکبیریں کہتے ہیں، تم لوگ اس میں 5 تکبیریں کہتے ہو۔ وہ اللہ کو گواہ کر کے کہتی تھی کہ نماز میت میں 4 تکبیریں ہیں۔ ام سلمہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت رکھے، اس سفر میں ایک مرجنہ عورت میرے ساتھ ہوگی، اس نے ایسا کہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میت میں 5 تکبیریں ہی کہتے تھے، ایک مرتبہ تکبیر کہتے تو تشہد پڑھتے، پھر تکبیر کہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور ان کے لیے دعا کرتے، پھر تکبیر کہتے تو مومنین مومنات کے لیے استغفار کرتے، پھر تکبیر کہتے تو میت کے لیے دعا کرتے، اور پھر تکبیر کہتے اور واپس ہو جاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے منافقین پر نماز پڑھنے کو منع کیا ہے تو اس کے اوپر آپ تکبیر کہتے اور تشہد پڑھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر تکبیر کہتے اور مومنین مومنات کے لیے دعا کرتے، پھر چوتھی تکبیر کہتے اور واپس آ جاتے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرتے۔ 245 وہ سبب جس کی بنا پر مخالفین نماز میت میں صرف 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ بیان کیا ہم سے علی بن محمد بن ابی عبداللہ، موسیٰ بن عمران، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید، پھر علی بن ابی حمزہ، ابی بصیر، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا سبب ہے کہ ہم لوگ نماز میت میں 5 تکبیریں کہتے ہیں اور ہمارے مخالفین 4 تکبیریں کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ ستون جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ستون اسلام میں سے ایک تکبیر میت کے لیے رکھ دی ہے اور تم لوگ ان 5 کا اقرار کرتے ہو، ہمارے مخالفین صرف 4 کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے مردوں پر صرف 4 تکبیریں پڑھتے ہیں اور تم لوگ 5 تکبیریں کہتے ہو۔ نمبر 2 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ابن ابی عمیر، حشام بن سالم اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کی نماز جنازہ پر 5 تکبیر پڑھتے تھے اور بعض لوگوں کی نماز جنازہ پر صرف 4 تکبیریں، اور جب کسی پر 4 پڑھتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں متہم ہے۔ نمبر 3 محمد بن علی ماجیلویہ نے روایت کی ہے محمد بن یحییٰ عطار سے، انہوں نے جعفر بن محمد مالک، احمد بن حیثم، علی بن خطاب خلاق، ابراہیم بن محمد بن جمران، ان کا بیان ہے ایک مرتبہ ہم لوگ مکے گئے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں نماز جنازہ کا ذکر آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور منافق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سے پہچانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے جنازے پر 5 تکبیریں کہتے اور منافق کے جنازے پر 4 تکبیریں کہتے۔ نمبر 4 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، ان سے محمد بن حسن صفار، محمد بن عیسیٰ، ان کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میت میں 5 تکبیریں کہنے کا سبب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ 5 تکبیریں پنجگانہ نمازوں سے نکلی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس حدیث کا ظاہر ہے، مگر باطن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 فرائض عائد کیے ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج اور ولایت، بس میت کے لیے ہر فریضے میں سے ایک تکبیر
قرار دی گئی ہے، بس جس نے ولایت کو قبول کیا اس کے لیے 5 تکبیریں ہیں، اور جس نے ولایت کو قبول نہیں کیا اس کے لیے 4 تکبیریں ہیں۔ اسی بنا پر تم لوگ 5 تکبیریں کہتے ہو اور تمہارے مخالفین 4۔ 246 وہ سبب جس کی بنا پر مخالفین کے جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ہم سے میرے چچا محمد بن ابی القاسم نے روایت کرتے ہوئے احمد بن ابی عبداللہ نے، انہوں نے وہب سے، انہوں نے علی بن حمزہ، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب کسی جنازے کے ساتھ چلوں تو کیا کروں، آگے چلوں یا پیچھے چلوں، داہنے چلوں یا بائیں چلوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مخالف کا جنازہ ہے تو اس کے آگے نہ چلو، اس لیے کہ عذاب کے فرشتے مختلف قسم کے عذابوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ 247 وہ سبب جس کی بنا پر اقربا کو قبر میں مٹی ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ خبر دی مجھ کو علی بن حاتم نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے ابو الفضل عباس بن محمد بن قاسم علوی نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن سہل، محمد بن حاتم، یعقوب بن یزید، علی بن اسبات، عبید بن زرارہ، ان کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا تو اس کا باپ مٹی دینے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا بازو پکڑ کے کہا تم مٹی نہ ڈالو، بلکہ جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ بھی مٹی نہ ڈالے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام تنہا اس کو منع کر رہے ہیں یا سب کے لیے یہی حکم ہے؟ فرمایا میں سب کو منع کر رہا ہوں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر مٹی نہ ڈالیں، اس لیے کہ اس سے کساوت قلبی پیدا ہوتی ہے اور جو کثیر القلب ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ 248 وہ سبب جس کی بنا پر قبر کو مربع یعنی چوکور بنایا جاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن حاتم نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے قاسم بن محمد، انہوں نے حمدان بن حسین بن ولید، اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آخر قبر چوکور اور مربع کیوں بنائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جس گھر کو وہ چھوڑ کر آیا ہے وہ بھی چوکور اور مربع تھا۔ 249 وہ سبب جس کی بنا پر جوتا پہن کر قبر میں داخل ہونا مکروہ ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے، پھر سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ ابن ابی عمیر، علی بن یقطین، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن اول کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم امامہ یا جوتا یا ٹوپی پہن کر یا چادر اوڑھ کر قبر میں نہ اترو اور اپنے ازار کو ڈھیلا کر لو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے عرض کیا اور موزے پہن کے آپ نے کہا میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اور جوتا پہن کے کیوں مکروہ ہے؟ فرمایا اس میں ڈر ہے کہ پاؤں الجھے اور وہ گر پڑے۔ مصنف کتاب ہذا فرماتے ہیں کہ قبر میں موزے پہن کر داخل ہونا جائز نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ قبر میں موزے پہن کر داخل ہونے کی کسی حدیث میں اجازت ہو سوائے اس حدیث کے، اور اس کو میں نے علت و سبب کے موقع پر پیش کر دیا ہے۔ 250 وہ سبب جس کی بنا پر اگر میت اور جنب جمع ہو جائیں تو جنب والا غسل کرے اور میت کو چھوڑ دے۔ بیان کیا ہم سے حسین بن احمد رحم اللہ، انہوں نے اپنے والد، پھر احمد بن محمد، حسن بن نظر، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے ایک ایسے قافلے کے متعلق دریافت کیا جو سفر میں ہے، ان میں سے ایک شخص مر گیا اور ان کے ساتھ ایک شخص جنب ہے، ان کے ساتھ پانی اتنا ہے کہ ان دونوں میں کسی ایک کا ہی غسل ہو سکتا ہے، تو پہلے غسل کس کا ہو؟ آپ نے فرمایا پہلے جنب والا غسل کرے اور میت کو چھوڑ دے، اس لیے کہ غسل جنابت فرض ہے اور غسل میت سنت۔ 251 وہ سبب جس کی بنا پر میت کو دفاتن قبر تک نہ پہنچایا جائے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین، محمد بن سنان، محمد بن اجلان، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی میت کو قبر تک لے آؤ تو اس کو بوجھ سمجھ کر نہ پٹک دو، بلکہ اس کو قبر کے پائیں 2-3 ہاتھ ہٹا کر دور رکھ دو، 2-3 ہاتھ ہٹا کے رکھ دو تاکہ وہ تہیہ کر لے، اس کے بعد اس کو قبر میں رکھو، اگر ممکن ہو تو اس کا چہرہ زمین سے ملا دو اور چہرہ کھول دو، اور چاہیے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے اور سورہ فاتحہ، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی پڑھی جائے، پھر وہ کہے جو اس کے لیے جانتا ہے، پھر اپنے ساتھیوں سے مل جائے،
نمبر 2، ایک دوسری حدیث میں روایت کی گئی جب میت کو لاؤ تو ایک دم سے قبر میں مت ڈالو، اس لیے کہ قبر ایک بہت پرہول چیز ہے اور ہول مطلب سے پناہ چاہتے رہو۔ میت کو قبر کے قریب نہ رکھ دو بلکہ تھوڑا صبر کرو، پھر اسے تھوڑا آگے بڑھاؤ، پھر ٹھہرو کہ میت تہیہ کر لے، پھر اس کو قبر کے کنارے تک پہنچاؤ۔ 252 وہ سبب جس کی بنا پر نماز کی صفوں میں سب سے اچھی اگلی صف ہے اور نماز جنازہ میں سب سے اچھی پچھلی صف ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے احمد بن ادریس، احمد بن محمد بن عیسیٰ، محمد بن ابراہیم نوفلی، اسماعیل بن ابی زیاد، انہوں نے روایت کی حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائی کرام علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی صفوں میں سب سے اچھی صف اگلی صف ہے اور نماز جنازہ کی صفوں میں سب سے اچھی پچھلی صف ہے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ عورتوں کی پردے کی بنا پر ہے۔ 253 وہ سب جس کی بنا پر موت کے وقت مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن مہزیار، انہوں نے اپنے بھائی علی بن مہزیار، انہوں نے فضالہ بن ایوب، معاویہ بن وہب، یحییٰ بن صابور، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا موت کے وقت مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر فرمایا وہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تو دیکھتے ہی ہو کہ جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس سے اس کو بے انتہا خوشی ہو تو فرط مسرت سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ ہنسنے لگتا ہے۔ 254 وہ سبب جس کی بنا پر صاحب مصیبت کو چاہیے کہ وہ دوش پر ردا نہ ڈالے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، سعدان بن مسلم، علی بن ابی حمزہ، ابی عبداللہ یا ابی بصیر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب عزا و مصیبت کو چاہیے کہ وہ دوش پر عبا وردا نہ پہنے، وہ صرف قمیص پہنے رہے تاکہ لوگ اس کو پہچان کر تعزیت ادا کر سکیں، اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ 3 دن تک اسے طعام عزا کھلائیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی غیر کی عزا و مصیبت میں اپنی ردا اتار دے۔ 255 وہ سبب جس کی بنا پر پانی قبر پر چھڑکا جاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ متوکل، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، انہوں نے اپنے والد ابن ابی عمیر، انہوں نے اپنے بعض اصحاب، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قبر پر پانی چھڑکنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک مٹی گیلی رہتی ہے میت سے عذاب دور رہتا ہے۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے حسین بن احمد، انہوں نے اپنے والد احمد بن محمد بکر بن صالح، حسین بن علی رافقی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے ایک بالش بلند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قبروں پر پانی چھڑکا جائے۔ 256 وہ سبب جس کی بنا پر میت کو اکیلے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے اپنے خط میں مجھے تحریر فرمایا کہ میت کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ اس لیے کہ اس میں شیطان حلول کر جاتا ہے۔ 257 وہ سبب جس کی بنا پر مستحب ہے کہ میت کا سب سے قریبی رشتہ دار لوگوں کے پلٹ جانے کے بعد میت کی قبر کے پاس رہ جائے اور بلند آواز سے تلقین پڑھے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا بہتر ہے دفن کے بعد لوگوں کے پلٹ جانے کے بعد میت کا سب سے قریبی رشتہ دار قبر کے پاس رہ جائے اور قبر پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور بآواز بلند تلقین پڑھے، اور جب ایسا کرے گا تو میت سے جو قبر میں سوال ہوگا اس کے لیے یہی کافی ہے۔ 258 وہ سبب جس کی بنا پر کفن کو دھونی دینا، میت کو عطر لگانا منع ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا ان سے سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ بن عبید، قاسم بن یحییٰ، انہوں نے اپنے جد حسین بن راشد، انہوں نے ابی بصیر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ بیان کیا مجھ سے میرے پدر بزرگوار علیہ السلام نے
روایت کرتے ہوئے اپنے جد نامدار علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کفن کو دھونی نہ دو اور سوائے کافر کے میت کے بدن پر کسی قسم کی خوشبو نہ لگاؤ، اس لیے کہ میت احرام باندھے ہوئے شخص کے بمنزلہ ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو منع ہے۔ 259 وہ سبب جس کی بنا پر انسان پیدا کسی اور جگہ ہوتا ہے اور مرتا کہیں اور ہے۔ نمبر 1 بیان کیا مجھ سے علی بن حاتم، قاسم بن محمد، حمدان، ابراہیم بن مخلد، احمد بن ابراہیم، محمد بن بشیر، محمد بن سنان، ابی عبداللہ قزوینی، ان کا روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کیا سبب ہے کہ انسان پیدا کہیں اور ہوتا ہے مرتا کسی اور جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انہیں ساری روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، بس ہر انسان اپنی مٹی کی طرف پلٹے گا۔ 260 وہ سبب جس کی بنا پر مومن کی موت کو نہیں چھپانا چاہیے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحم اللہ، ان سے علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن عبداللہ ابن محبوب، عبد الرحمن بن سیابہ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ مومنین میں سے کسی مرنے والے کی موت کو جو غیبت میں مر گیا ہو نہ چھپاؤ تاکہ اس کی زوجہ عدہ رکھے اور مرنے والے کی میراث تقسیم کر لی جائے۔ وہ سبب 261 وہ سبب جس کی بنا پر جب جسم سے روح نکلنے لگتی ہے تو اسے مس کر کے محسوس کیا جاتا ہے اور جب جسم کے اندر موجود ہوتی ہے تو اسے مس کر کے محسوس نہیں کیا جاتا۔ بیان کیا مجھ سے علی بن حاتم، پھر قاسم بن محمد، حمدان بن حسین، حسین بن ولید، عمران بن حجاج، عبد الرحمن، ابی عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ جناب علیہ السلام سے دریافت کیا جب انسان کی جسم سے روح نکلنے لگتی ہے تو وہ اسے مس کر کے محسوس کرتا ہے اور جب اس میں موجود رہتی ہے تو اس کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اسی پر بدن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ 262 وہ سبب جس کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے محمد بن حسن صفار، سندی بن محمد، صفوان بن یحییٰ، صفوان بن مہران بن حسن، حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے کہا کہ احبار میں سے ایک شخص کو اس کی قبر میں بٹھایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ میں تجھ کو عذاب الہی کے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اس نے کہا میں اس کو برداشت نہ کر سکوں گا۔ پھر فرشتے اس کو گھٹاتے گھٹاتے ایک کوڑے تک پہنچے اور کہا کہ اب ایک کوڑا تو ضروری ہے۔ اس نے کہا تم لوگ آخر مجھے کوڑے کیوں لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ایک دن تم نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی اور ایک مرتبہ تم ایک ضعیف شخص کی طرف سے ہو کر گزرے تھے مگر تم نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس کو عذاب الہی کا ایک کوڑا لگایا تو اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ بیان کیا مجھ سے علی بن حاتم، ان سے احمد بن محمد حمدانی، منظر بن محمد قرات، حسین بن محمد، علی بن قاسم، ابی خالد، زید بن علی، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار، انہوں نے اپنے جد، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر چغل خوری اور اپنے اہل خانہ سے چھپ جانے، لاپتہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 3 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد، پھر انہوں نے حسین بن یزید نوفلی، اسماعیل بن مسلم سکونی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نے جو نعمتیں ضائع کی ہیں اس کا کفارہ فشار قبر ہے۔ بیان کیا ہم سے ابو الحسن علی بن حسین بن سفیان بن یعقوب بن حارث بن ابراہیم حمدانی نے کوفے میں اپنے گھر پہ کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن جعفر بن احمد بن یوسف ازدی، علی بن نوح حنات، عمرو بن الیسہ، عبداللہ بن سنان، انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام بن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کسی نے خبر دی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اٹھے، میت کو اٹھایا، حکم دیا تو دروازے کے ایک پلے پر انہیں غسل دیا گیا اور پھر جب حنوط اور کفن ہو گیا اور تابوت میں رکھ کے اٹھایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔
کبھی تابوت کو داہنی طرف سے کندھا دیتے، کبھی بائیں طرف سے، یہاں تک کہ ان کی قبر تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کے رسول اکرم خود قبر میں اترے، انہیں لحد میں اتارا، اینٹوں سے اس کو بند کیا، مٹی ڈال کر قبر برابر کر دی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بلا میں مبتلا ہوں گے، مگر اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ کوئی کام کر لے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا فیصلہ کرے۔ الغرض جب قبر برابر کر دی گئی تو سعد کی ماں کی آواز ایک گوشے سے آئی، اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کی ماں ٹھہرو، ایسا نہ کہو اور اللہ پر اپنا کوئی حتمی حکم نہ چلاؤ۔ سعد بہت سی باتوں میں ماخوذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کو دفن کر کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ واپس ہوئے تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے جو سعد کے ساتھ برتاؤ کیا وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا، آپ بغیر ردا اور پابرہنہ چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے فرشتوں کی تاثیر اور پیروی کی۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ کبھی تابوت کو داہنے کو کندھا دیتے، کبھی بائیں کو۔ آپ نے فرمایا، اس وقت میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، وہ جدھر لے جاتے تھے میں جاتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے خود ان کے غسل کا حکم دیا تھا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، انہیں قبر میں اتارا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ سعد چند باتوں میں ماخوذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کا برتاؤ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ الحمدللہ جزء اول کا ترجمہ تمام ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔